تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں، آپ کا تذکرہ آنے سے پہلے، ایسے ہی تفسیر عزیزی نے ایک واقعہ آخری پارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے لکھا ہے، یہ غالباً دوسری جلد میں ہے۔ تو وہ ایک بڑا عجیب ہے کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پہاڑی پر تھا، اس پہاڑی کا نام ہے تہامہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء صفاتی ہیں، جیسے محمد احمد تو یہ آپ کے ذاتی نام ہیں، آگے جتنے نام ہیں حمید محمود طیب طاہر قاسم عابد زاہد شاہد بشیر نذیر سراج منیر، یہ سارے اسماء گرامی آپ کے صفاتی نام ہیں۔ رؤوف رحیم عزیز کریم، یہ آپ کے وہ نام ہیں جو صفتیں ہیں آپ کی۔ ان صفات میں سے آپ کا ایک صفاتی نام ہے النبی التہامی، کہ آپ تہامی نبی ہیں۔ یہ عرب کے ایک پہاڑی کا نام ہے، پہاڑی کا نام تہامہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے حضرت عمر کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ اس پہاڑی پر کھڑا ہوا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا، وہ بالکل ضعیف اور کمزور، ہاتھ میں اس نے ایک لٹھ اور عصا اور ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، اور آ کر اس نے سلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رحمت کائنات نے فرمایا تیرے سلام کے سے انداز سے، تیری آواز سے پتہ چلتا ہے تو کوئی جن ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول میں جن ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، ہامہ۔ یہ ہامہ ہا لاہور والی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا ہامہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے ہامہ بتایا۔ تو فرمایا تیرے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا رحیم، یہ بھی ہا لاہور والی ہے، اور ہامہ میں ہا حلبے والی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تیرے دادے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا لا عقیس۔ پھر آپ نے پوچھا تیرے پردادے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابلیس، یعنی شیطان کا یہ پرپوتا ہے۔ تو یہ شخص حضور کو آ کر ملا، آپ نے فرمایا تو کب کا ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے کو خاص عمر نہیں ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل جب لڑے تھے اور ان میں جھگڑا ہوا تھا اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں بچہ ہوتا تھا، پہاڑوں پہ دوڑتا پھرتا بھاگتا تھا، میری یہ عمر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اتنی لمبی عمر ہے تیری؟ اس وقت تو یہ بھاگتا دوڑتا تھا، اب تو کیا کرتا ہے؟ تیری اب کیا پوزیشن ہے؟ تو اب کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے حضرت شیش کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا، میں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سواری کی تھی، میں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ دور پایا تھا جب انہیں بادشاہ نے آگ میں ڈالا تھا، میں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کیا دور پایا، ان کی تورات کو پڑھا، داود کی زبور کو پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کو پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام پر میں ایمان لایا، ان سے ملا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے بعد ایک آخر الزمان نبی آئیں گے جس کا نام محمد ہوگا، اور اسی کو قرآن نے اشارتاً فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ تو فرمایا میں پھر اللہ سے مانگتا رہا کہ آپ کی زیارت ہو، آج میں خوش نصیب ہوں، اس وادی میں آیا، میں نے آپ کی زیارت کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھا، آقا نے اسے پھر قرآن پاک کی کچھ صورتیں جو ان کو سکھائیں جو مکی زندگی میں اس وقت نازل ہو چکی تھیں، آپ نے اسے پڑھائیں، اس نے آپ کا کلمہ پڑھا اور بہت خوش ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو اس وقت آقا نامدار دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حضور تو ہم سے چلے گئے لیکن اس حامہ کا مجھے پتہ نہیں جن کا کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے۔ تو میں یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آقا کا تذکرہ آنے سے پہلے آسمانی کتابوں میں